کون سا ایسا پوائنٹ تھا جو مین جہاں سے آپ نے یہ ارادہ پکا کر لیا کہ نہیں اب تو میں نے اسلام قبول کرنا ہی ہے؟ میں نے 19 سال کی عمر میں غور و فکر کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور 26 سال کی عمر میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اسلام اس کائنات کا وہ واحد دین ہے کہ جو آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام اس کائنات کا نہ صرف سچا دین ہے بلکہ اس دنیا میں امن اور سلامتی کا واحد ذریعہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام وہ دین ہے کہ جو تمام کائنات کی پرابلمز کا ایک واحد سلوشن ہے۔ تو 26 سال کی عمر میں الحمدللہ مجھے پتہ چل گیا، اور 27 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس میں کمپیریٹیو اسٹڈی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ مجھے رات کو خواب آئی اور صبح میں فیصلہ کیا۔ 19 سال کی عمر میں میرے جو اندر احساسات، کیفیات، جذبات پیدا ہوئے وہ یہ تھے کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی کا مقصد تلاش کرنے کے لیے نکلا، اپنے پریسٹ کے پاس گیا، اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی مذہبی کتابیں پڑھی۔ جب اس سے بھی راحت جاں اور تسکین قلب میسر نہیں آیا تو میں نے دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ میں نے ہندو مت کا مطالعہ کیا، سکھ مت کا مطالعہ کیا، جوڈائزم کا مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ جب چلتا گیا اور بالکل جو ایک راحت جاں ہے اور سکون قلب ہے جب وہ میسر نہیں آ رہا تھا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ جو ہے وہ مذہبی لوگوں نے اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پڑھنے سے جو کہتے ہیں کہ راحت ملتی ہے، انسان کو گیان آتا ہے، عرفان ملتا ہے، اس کو جو ہے وہ شعور میسر آتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو محض اپنا اذہان کو منتشر کرنے کے علاوہ اور کوئی اس میں جو ہے وہ سامان نہیں ہے۔ تو ایک بار پھر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، آپ نے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کا ذریعہ کیا بنا، تو اس ضمن میں ایک بار پھر یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ میں نے ہندو مت کا مطالعہ بھی کیا ہے، سکھ مت کا مطالعہ بھی کیا ہے، جوڈائزم کا مطالعہ بھی کر لیا ہے، بدھائزم کا مطالعہ بھی کر لیا ہے، وائی ناٹ اسلام؟ اسلام کا مطالعہ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، تو لیکن جب یہ خیال آیا تو میں نے کہا کہ اسلام کا حال تو یعنی جو اس وقت کے حالات، میں نے کہا اسلام کا تو آپ نے حال دیکھ لیا جو معاشرے میں ہے، تو لیکن میں نے کہا کہ کیوں نہیں میں اپنی نگاہ سے کیوں نہ اسے پڑھوں۔ عیسائیت کے بارے میں میرا یہی تصور تھا کہ جیزس از دا گاڈ، یعنی اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے دیا۔ دیر از کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی۔ تو میں جب خود سے اس کو پڑھا تو سارے جو وہ ایک تصورات کے بت تھے سارے ٹوٹ گئے۔ پتہ چلا کہ مسیح بھی خدا کا بندہ ہی ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور ہاؤ اٹس پاسبل کہ آدم علیہ السلام کے گناہ کا جو ایک سزا تھی وہ مسیح علیہ السلام اپنے کفارے سے دیں گے، ممکن ہی نہیں، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح وہ ایک نیریٹو میرا بلڈ ہوا پڑا تھا، جب وہ ٹوٹا ہے تو اسلام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہوا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسلام کو خود سے پڑھوں گا، اور اسلام کو خود سے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اسلام، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں، کتنی بڑی رحمت ہے اس کائنات کے لیے۔ اور نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمان بھی اس ناشکری میں مبتلا ہیں۔